الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، عورت میری اور آپ کی ماں ہے، انسانیت کی ماں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ سے کسی نے کوئی بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، نبیوں میں کوئی عورت نبیہ تو نہیں آئی، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں عورت کی گود میں آئے ہیں۔ اس آدمی نے کوئی عورت ذات کے حوالے سے کمزور بات کہی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ نے عورت کے تقدس، عورت کے احترام اور عورت کی عظمت کے حوالے سے کیسی بات کہی اور کتنی اونچی بات کہی کہ عورت ذات کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں عورت کی گود میں آئے ہیں۔ تو عورت ہماری اور آپ کی ماں انسانیت کی ماں ہی نہیں بلکہ عورت تو نبیوں کی ماں۔ اماں ہاجرہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، اکیلی تھی۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنی اس مقبول برگزیدہ بندی کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، لیکن کوئی گناہگار سے گناہگار اور کوئی کمزور سے کمزور خاتون ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے تقدس اور اس کے احترام کا یہ عالم کہ اس کو حکم ہے تم اپنی چال کے مطابق چلتی جاؤ۔ لڑکی ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، جو بھی ہے وہ اپنی چال کے مطابق چلتی جا رہی ہے، اور اس کے پاس سے بڑے بڑے اولیاء اللہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ لڑکی ہے، وہ بوڑھا دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ آرام سے چال سے چلتی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کے تقدس اور اس کے احترام کا کیا مقام ہے، اس کے حجاب اور اس کے پردے کا کیا حال ہے۔ آج کرکٹ کی ٹیمیں بن رہی ہیں عورتوں کی، وومن کرکٹ ٹیم، عورتوں کو دوڑایا بگایا جا رہا ہے۔ باطل اور دجالی فتنوں کا زور ہے، اور ایسی چاقو چکا چوند روشنیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ اندھے بہرے بھاگے جا رہے ہیں۔ اپنے تقدس، اپنے احترام، اپنی عظمت کو خود خاک میں ملا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں مسلمان ہی ہوں، پاکستانی ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ اس میں سارے مسلمان ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری دیگر قومیتیں بھی آباد ہیں، اور کرکٹ ٹیم میں کوئی اس کی پابندی بھی نہیں کہ مسلمان لڑکی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نام تو وطن عزیز کا ہے، پاکستان کی عورتوں کی ٹیم۔ اور دکھاتے رہتے
اور دیکھتے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ سے بھی عورت کی عظمت اور عورت کی تقدس اور احترام کا وہ تاثر وہ دلوں سے نکل رہا ہے۔ عورتوں کو نیشنل اسٹیڈیم میں، دوسرے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کے لیے جا رہی ہیں، یہ چھکا یہ چوکا وہ بھی اچھل رہی ہیں، تالیاں بجا رہی ہیں، جیت گیا ہار گیا۔ جن کو مسجد میں آج تک اذان نہیں دلوائی گئی، اللہ کا پاک نام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کتنا اونچا پاک اعلان ہے، لیکن عورت ذات کو اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ تو میرا نام اونچی آواز سے کہے۔ مسجد میں کبھی اذان ہوئی ہے؟ عورت نے کبھی اذان دی ہے؟ سب کہہ رہے نہیں دی۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا مشاہدہ اور یہ برہان اور یہ بہت بڑا ہمارے سامنے ایک ثبوت اور حجت نہیں ہے۔ جس عورت کو مسجد میں اللہ کا نام اونچی آواز سے لینے کی اجازت نہیں دی، وہ عورت گلی کوچوں میں شور کرے، گانا بجائے، ڈیگ لگا کر اس کے گانے کی آواز دور دور تک جائے، الامان والحفیظ، اس اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے تم سبحان اللہ کہو۔ امام بھول گیا، اٹھنا تھا بیٹھ گیا، بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا، تو نمازی کیا کہیں؟ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ بھول رہے ہیں، یہ نشاندہی ہے اور تنبیہ ہے کہ آپ بھول رہے ہیں، لیکن نشاندہی بھی اللہ کے ذکر کے ذریعے سے کروائی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ذکر بھی بہت ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہر موقع کے اعتبار سے مناسبت والا ذکر۔ یہ موقع ایسا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ بھول رہا ہے، اللہ کا وہ ذکر رکھا جا رہا ہے کہ جس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تو بھول رہا ہے، اللہ بھولنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کہو سبحان اللہ کہ اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرے رب کو نہ غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، غلطی سے اور بھول سے وہ پاک ہے۔ اس لیے نمازیوں سے کہا کہ سبحان اللہ کہو۔ بعض نمازی اللہ اکبر کہتے ہیں، ذکر تو کیا لیکن میچنگ نہیں رہی۔ کپڑوں میں تو میچنگ دیکھتے ہیں کہ شلوار اور نہ ہو، قمیص اور نہ ہو، ہر چیز میں میچنگ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں جو میچنگ سبحان اللہ میں تھی اب اللہ اکبر میں وہ چیز نہیں رہی۔ تو اس لیے نمازی حضرات سبحان اللہ کہیں۔ التسبیح للرجال، پیچھے اگر خواتین کی صف ہے تو وہ کیسے امام کو بتائیں کہ امام غلطی کر رہا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ خواتین زبان سے نہ سبحان اللہ کہیں، زبان سے وہ سبحان اللہ نہ کہیں۔ کیوں؟ وہ سبحان اللہ کہیں گی تو ان کی آواز باقیوں کے کانوں میں پڑے گی۔ تو وہ جو ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے یہ بائیں ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو ایسے بجا دیں، مار دیں، تو اس سے ایک آواز سی کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہوگی۔ نماز میں ہاتھ بندھا ہوا ہے تو ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ اس طرح مار دیں گی، یہ تنبیہ ہو جائے گی۔ تو ہم سوچیں
خواتین کو اونچی آواز سے سبحان اللہ اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری بہنیں بھی سوچیں ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گی؟ یہ شادی بیاہ میں ساری رات گانے بجانے، ارے وہ گانے والی کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ہماری بہن ہے، اس کے اس گناہ میں میں اس کا معاون کیوں بنا؟ اس سے وہ گناہ ہو گیا، میں نے ساری رات اس کا کیسٹ چلایا تو اس کے گناہ میں کیا کیا؟ اضافہ کر دیا میں نے۔ اس کو سمجھا بجھا کر صحیح رخ پر لانا میرا فرض تھا، اس کے ایمان اور اس کی حیا کی فکر کرنا اور اس کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کی یعنی فکر تو ہو، ہمدردی تو ہو، یہ میرے ذمے تھا۔ میں تو اس کی کیسٹ لگا کر باقیوں کو بھی سنا کر اس کے گناہ کی سیلری کو کیا کر رہا ہوں؟ بڑھا رہا ہوں اللہ۔ اور اس کے اس گانے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور دوسری عورتیں جتنی ان کے دل و دماغ میں شیطان ناپاکی بھرے گا، یہ سارا وبال اس کے اوپر جائے گا، اور اس کے اوپر اس وبال کے ڈلنے کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں، میں بن رہا ہوں۔ تو مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان تو خیرخواہ ہوتا ہے، مسلمان تو انسانیت کی اچھائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ محمد بن قاسم کہاں سے آیا اور کدھر آیا؟ ایک عورت ذات کی عزت ناموس اس کی حفاظت کے لیے، اور کس دور میں آیا؟ آج تو یہاں سے بیٹھو جدہ، جدہ سے بیٹھو یہاں، 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اس دور میں وہ اللہ کا بندہ وہاں عرب سے اٹھا، اور کیسے سفر کیا ہوگا یہ زمین و آسمان کا رب جانتا ہے۔ اور پھر یہاں کے باشندے مقامی، یہاں کا ظالم وہ راجہ دہر، مقامی لوگ، مقامی باشندے، اور ان کی دعوت پر نہیں آ رہے، ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنی ایمانی جرت تھی، کیسی دلیری اور بہادری تھی، وہاں سے اٹھ کر اس پر آ کر عقاب کے پنجے ڈالنا، شاہین کا جیسا حملہ آور ہونا۔ آج سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، تو یہ باب الاسلام وہ عرب کی اس مبارک مہم سے ہی تو بنا، یہاں سے وہ ملتان تک گئے۔ کتنے مبارک جذبے تھے، کتنی مبارک ایمانی کیفیات تھی کہ ان کے قدم جہاں پڑے تو اللہ نے اس جگہ کو باب الاسلام کہلوا دیا۔ آج پورا سندھ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، یہ ان عرب مجاہدین کی پاؤں کی برکتیں ہیں۔ اپنے ساتھ عرب کی کھجوریں لے کر آئے اور کھاتے گئے، اور گٹھلیاں ہمیں دیتے گئے کہ ہمیں یاد رکھنا۔ ایک عورت ذات کی عزت ناموس کی خاطر کہاں سے؟ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، فکر کہ ایک خاتون کی عزت کی بھی حفاظت کی ایسی فکر کی جائے۔ اور تم پردیسی ہو بظاہر، وہ مقامی باشندے ہیں، لیکن تم جس ذات کی بنا پہ چل رہے ہو وہ اللہ تمہارا محافظ ہے، تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہاں سے آ کر یہاں پہنچے۔ تو محمد بن قاسم بھی مسلمان ہے۔ میں لڑکیوں کو دیکھوں، میں عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھوں، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا اور ان ذرائع سے ناجائز دوستیاں کروں، میں بھی مسلمان۔ تو سچا مسلمان کون سا ہے، محمد بن قاسم یا میں؟ اس مسلمان اور اس مسلمان میں کوئی فرق نہیں کیا۔
تو اللہ ہمیں وہ مسلمانی نصیب فرمائے۔ تو عورت کی عزت اور عورت کی ناموس اور عورت کا تقدس اور احترام، میری ماں ہے عورت، میری بیٹی ہے عورت، میری بہن ہے عورت، میری بیوی ہے عورت، کتنے مقدس اور محترم رشتوں میں اللہ نے مجھے چاروں طرف سے رکھا ہوا ہے۔ اب کسی عورت پر میری غلط نظر کیسے اور کیوں پڑے؟ التصفیق للرجال والتسبیح للنساء۔ سبحان اللہ، امام کو لقمہ دینا مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے تالی بجانا۔ تالی سے مراد ایسی نہیں جو ہماری تالی بجتی ہے، بلکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کو ایسے مار دینے، اس کو یہ تصفیق ہے۔ تو نماز کے اندر خواتین کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کی اجازت ہے۔ اب سیاسی جلسوں میں عورتیں ہلڑ بازی کریں، نعرے لگائیں، ہاتھ اٹھائیں اور مکے لہرائیں، تو اپنی عزت اور ناموس کو کون برباد کر رہا ہے؟ اللہ نے تو اتنا مقام دیا تھا، اتنا تقدس اور احترام دیا تھا، تمہیں اپنے گھر بلایا، سارے مرد رمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ طواف کے اندر، جو محرم ہو حالت احرام میں، حج یا عمرے کا جو طواف ہوگا، رمل کے لیے احرام ضروری ہے۔ تو رمل پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلنا، کندھے ہلا ہلا کر، چھوٹے چھوٹے قدم، اور ایسے پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ طواف کا حصہ ہے۔ وہی طواف عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے کیا ہے؟ نہیں، تم نے رمل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، تم نے رمل نہیں کرنا، تم معمول کے مطابق جو ہے وہ چلتی جاؤ، تمہارا طواف اسی طرح ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہ ہو تو نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب مردوں اور عورتوں میں فرق ہے تو نماز میں کیوں نہیں فرق ہوگا؟ بنیادی طور پر تو کوئی فرق نہیں، رکوع، سجدہ، قیام، جو سبق اس میں تو کوئی نہیں، لیکن جہاں پردے کی بات ہے وہاں فرق ہے۔ وہ فرق تو طواف اور سعی اس میں بھی رکھا گیا ہے، تلبیہ میں بھی رکھا گیا ہے۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ افضل الحج العج والثج، سبحان اللہ، بہترین حج وہ ہے جس میں خوب چیخنا ہو، لبیک اللہم لبیک، بس ہر طرف سے ساری گپ شپ سب ختم، بس ایک ہی دھن ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں اور آپ کہیں کہ میں حاضر ہوں تو کتنی دفعہ کہا؟ ایک دفعہ کہا نا، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں چونکہ بندوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات کا ایک سیل رواں ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ کہنا میں حاضر ہوں اس سے تسکین نہیں ہوتی، تو اللہ نے ایسا لفظ دے دیا لبیک، اس میں 10 مرتبہ کا کہنا ہے میں حاضر ہوں۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ ترجمہ اس کا پورا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دفعہ کہا کہ میں حاضر ہوں، حالانکہ لبیک کے مفہوم میں 10 مرتبہ یہ ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ صرف کس کا ترجمہ ہے؟ لبیک کا، کیونکہ لبین یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ التثنیۃ للتکرار، تثنیہ بھی تکرار کے لیے ہے، اس لیے ایک لبیک میں 10 مرتبہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور پھر کہتا ہے اللہم لبیک، اس میں پھر 10 مرتبہ کا۔
تو ایک تلبیے میں 4 لبیک آتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے لبیک آئی؟ 4 آئے. جب ایک لبیک میں 10 مرتبہ حاضری کا کہہ رہے تو 4 میں کتنی مرتبہ ہوں گے؟ اب دکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک تلبیہ پڑھا ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے یہ 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ چیخنا اور اونچی آواز سے اور ایک دھن ہو. ایک یمنی مسلمان حاجی کو دیکھا اور بس وہ ایک دیکھا اور اس سے پتہ چلا کہ تلبیہ کیسے پڑھتے ہیں. ہم تو روکھے سوکھے ایسے ہی پڑھتے ہیں، ادھر بھی دھیان ہے ادھر بھی دھیان ہے، اور لبیک اللہم لبیک وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. گویا ہے کہ وہ بس ایک سبق ہے. وہ ایسے پڑھ رہا تھا، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے پورے وجود کے ساتھ یہ اس کی زبان کے ساتھ سارا اس کا روحاں شریک ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جا رہا ہے. اور محبت اور عظمت کی زبان سے وہ لگا ہوا تھا مینا میں، اور وہاں لبیک اللہ، ہاں مینا میں ہی بس دیکھا لبیک اللہم لبیک، ایسے کہ دیکھنے والے کو بھی لطف آ رہا تھا اور جو حظ آ رہا تھا اور منہ میں تراوٹ پیدا ہو رہی تھی. تو افضل الحج العج والثج، بہترین حج کیا ہے؟ العج. حج کے معنی چیخنا، یعنی بلند آواز سے خوب تلبیہ پڑھنا. والثج، اور قربانی کرنا. لیکن خواتین کے لیے کیا ہے؟ تم آہستہ تلبیہ کرو. تم نے بھی کہنا ہے، یہ فرق ہے مردوں اور خواتین کے حج میں، یہ بھی فرق ہے. تم نے تلبیہ کہنا ہے لیکن آہستہ کہنا. تو میرے بھائیوں، خواتین کی اللہ جل شانہ نے کتنی حرمت کا خیال فرمایا، اور ہمیں اس کا کتنا جو ہے وہ اہتمام کرنے کو فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد خواتین کی سب سے اہم ترین صفت حیا ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم ترین صفت جس کی حفاظت کی فکر کی جائے، یعنی سب سے پہلی حفاظت کی فکر تو ایمان کی ہوگی. سب سے پہلے خواتین کے ایمان کی حفاظت، خواتین خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان کے بعد اگر سب سے قیمتی متاع اور قیمتی دولت اور قیمتی سرمایہ جس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوا جائے وہ ہے تو وہ حیا ہے. وہ کیا ہے؟ حیا. اب دیکھیں قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں اس طرف اشارہ ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسے شروع میں کہا تھا نا کہ جتنے انبیاء آئے کس کی گود میں آئے؟ عورت کی گود میں آئے. عورت کا کتنا اللہ نے عظمت دی ہے. آئے چھوٹے چھوٹے ڈبے پہ عورتوں کو، عورتوں کی عزت کو، عورتوں کی ناموس کو. اور یہ بیوٹی پارلر والی ان عورتوں کو بھی اللہ ہدایت دے. بغیر تصویروں کے تمہارا بیوٹی پارلر نہیں چلتا. اوپر لکھ دو نا بیوٹی پارلر، بس کافی ہے، پتہ چل جائے گا اندر تم کیا کرتی ہو. ساری عورتوں کو پتہ ہے، پاؤڈر تھاپو گی، یہ کرو گی، وہ بس یہی کچھ ہے اور کیا ہے. اوپر لکھ دو بیوٹی پارلر، ختم. عورت کی عزت، عورت کا حسن، عورت کی وہ چیز جو اللہ نے چھپانے کا کہا، تمہارا بیوٹی پارلر اس کو ننگا کر رہا ہے، کل اللہ کو کیا جواب دو گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک تہذیب اور زندگی لے کر آئے، تمہارا بیوٹی پارلر اس پر مٹی ڈال رہا ہے. اللہ کے رسول کی محنتوں پر، قربانیوں پر پانی پھیر رہی ہو.
ڈرو وہ وقت آنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ عورت نبیوں کی ماں ہے، عورت کی گود میں نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اس عورت کو تم نے حسن کا ایک وہ بنا کر بیوٹی پارلر کے باہر کھڑا کر دیا۔ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر پڑ رہی ہے، اور زیادہ تمہیں شوق ہے تو بیوٹی پارلر کے باہر کوئی گلاب کا پھول بنا دو، کوئی مری کا کوئی قدرتی منظر بنا دو، کوئی آبشار بنا دو، کوئی سمندر کی کوئی تصویر لگا لو، قدرتی مناظر ہیں بس کافی ہے۔ کسی باغ کی تصویر لگا لو، تمہارا بیوٹی پارلر کا حسن ہو جائے گا، تمہیں یہی چاہیے۔ اور یہ لکھ لو آفیشل، وہ کیا ہے، نام بھی تو عجیب و غریب ہیں، فیشل ہے یا تو یہ لکھ لو، بس یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے خواتین کی تصویریں مت لگاؤ۔ ایک تو تصویر کا گناہ، پھر تصویر بھی خاتون کی، اور پھر خواتین کی بھی باپردہ اور سادہ نہیں، بناؤ سنگار کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر خواتین نماز کے لیے آئیں تو فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں آئیں، اندھیرے کے وقت میں۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب اندھیرا ہوتا تھا، اب تو لائٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ فجر عشاء بھی کیا ہے، زور اثر کی طرح ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر عشاء میں جب خواتین آتی تھیں، متلفعات بمروطہن، ایسے چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں، اور فجر میں ایسے اندھیرے میں آتی تھی کہ لا یعرفنا، اتنی باپردہ، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو تصویر کا گناہ الگ، عورت کی تصویر کا گناہ الگ، پھر عورتوں کی بھی سادگی کے ساتھ نہیں بلکہ پورے بناؤ سنگار کے ساتھ دلہن بنا کر اس کی تصویر۔ یہ تمہارا بیوٹی پارلر پیسے کم کما کے تمہیں دے رہا ہے، گناہ زیادہ کما کے تمہیں دے رہا ہے۔ کوئی سوچو اللہ کی بندی، تمہارے پیسوں کی سیلری وہ فانی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ یہ پیسے بیوٹی پارلر کے ذریعے سے جتنے کما رہی ہو، یہ ہاتھوں کی میل ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ عورت ذات کے تقدس اور احترام کو جو تمہارے ہاتھوں سے باطل نے پامال کیا، اس کی جو ہے وہ بربادی، اس کا گناہ، اس کی سنگینی بہت آگے تک تمہارے ساتھ جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جو ہوا جتنا ہوا۔ ایسی بھی اللہ کی بندیاں ہیں جن کے بیوٹی پارلر میں تعلیم ہوتی ہے، جن کے بیوٹی پارلر میں نماز ہوتی ہے، جن کا بیوٹی پارلر دعوت اور تبلیغ اور دین کی طرف راغب ان کا مرکز بنا ہے۔ ایسی بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ تو عورت ذات کا جو گویا کہ تقدس اور احترام ہے، اس کے ایمان کے بعد حفاظت کی سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جو عمران کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ آگے ان کے دین کو بعد میں ذکر کیا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت کی ناموس اس کے ایمان سے بھی مقدم ہے۔ عورت کی ناموس اور اس کی عزت اس کے ایمان سے بھی مقدم ہے۔ اگر کوئی عورت ایمان سے محروم ہو تو بھی ایمان والی نہیں ہے، لیکن تو بھی عورت تو ہے، اس کی عزت اور ناموس کی تم حفاظت کرو۔ اب میرے بھائیوں، اب آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے اندر بس ایک چیز پیدا ہو جائے،
اس کے ذریعے سے آگے کا سارا خیر اللہ پیدا فرما دیں گے۔ اور وہ چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا سے لائے، آپ کے سینہ اطہر میں آئی اور آپ کے ذریعے سے آگے تقسیم ہوئی۔ وہ علم نبوت ہے، علم وحی ہے، وہ نور ہے، وہ اجالا ہے، وہ دلوں میں آتا ہے تو جذبے جاہلیت والے، جاہلیت ختم ہوتی ہے تو جاہلیت کی پیداوار سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم نبوت اور علم وحی جب آتا ہے تو جذبے بھی علم نبوت اور علم وحی کے آتے ہیں۔ علم امام ہے، عمل مقتدی ہے۔ علم نبوت والا ہوگا تو عمل بھی انشاءاللہ اس کے اثر والے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جہالت سے بچائیں، علم نبوت کی وراثت ان کو دلائیں۔ کم از کم ان کے پاس اور ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احادیث مقدسہ کا علم کا نور تو آ جائے۔ عمل کے اعتبار سے بے شک کمزور رہیں، لیکن علم کے درجے میں یہ چیز ان کو نصیب ہو جائے تو آگے اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیں۔ اس سے ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، ان کی حیا کی بھی حفاظت ہوگی، اور عورت انسانیت کی ماں، انسانیت کی حفاظت ہوگی۔ ابھی صرف 3-4 بتا دوں، بڑے بڑے سمت کی اکابر ہستیاں۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے۔ کیا تھے؟ یتیم۔ ان کے ابا جان اسماعیل ان کا نام تھا۔ امام بخاری کا نام محمد، خالی محمد، والد کا نام اسماعیل۔ والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش پال پوس کر ان کو ان مستحکم اور صحیح بنیادوں پر کھڑا کرنے والی وہ اللہ کے فضل و عطا سے ظاہر کا کون سا سبب سہارا تھی؟ ماں تھی۔ آج دیکھو ساری دنیا میں لاکھوں علماء ان کے روحانی والد امام بخاری ہوئے، اور امام بخاری ان تمام روحانی اولاد سمیت سرمایہ ہوئے اس ماں کے، جس ماں نے ان کو امام بخاری بنانے کی راہ پر ڈالا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، مشہور ہے کہ 90 لاکھ ان کے ہاتھ پر لوگ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ یہ یتیم تھے۔ یہ کیا تھے؟ یتیم تھے۔ ان کی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، یہ بھی یتیم تھے، غالباً 1.5 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، ان کی نشو و نما تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ مشہور ہیں، کون نہیں جانتا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، اللہ اکبر، شریعت اور طریقت کے جامع، ولایت کے بلند مقام اور مرتبے کے حامل خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، ان کے والد بھی ابھی غالباً 5 سال کے تھے یا اس سے چھوٹے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کر کے ان راہوں پر ان کی پروان چڑھانے والی وہ کون تھی؟ ماں تھی، والدہ تھی۔ تو ماں نبیوں کی بھی ماں ہوئی اور ان ولیوں کی بھی ماں ہوئی۔ ماں بنی ہوئی ہو تو دیکھو اولاد کیسی بنتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، چاند نظر آیا، دوڑتے ہوئے آئے، والدہ کی قدم بوسی کی اور اماں چاند نظر آ گیا، تو اماں نے کہا کہ بیٹا
اگلے چاند کی خوشخبری کس کو سناؤ گے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سمجھ گئے کہ اماں کا وقت قریب آ گیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے قطعی اور یقینی طور پر تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ جل شانہ جتنا جس پر کھول دیں اتنا خیال ہونے لگتا ہے کہ بھئی اب وقت قریب ہے۔ یہاں قریب کے علاقے میں حضرت مولانا احتشام الحق کلیانوی رحمہ اللہ شعبان میں تشریف لائے تھے، ختم بخاری کی تقریر تھی، بیان فرمایا تو اس میں دو ٹوک یہ بات اس طرح کی فرمائی وہ وقت آخری ہے، اور وہی ہوا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو حج کے لیے تربیتی پروگرام ناظم آباد میں کرتے تھے، تو اماں نے فرمایا کہ آئندہ چاند کی خوشخبری کس کو سناؤ گے؟ تو ان کو اب دڑکا ہوا، تو اماں سے یہ کہہ دیا کہ اماں آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گی؟ کتنی تربیت کی تھی اور کیسی تربیت کی تھی؟ تو پوچھا کہ اماں جی مجھے آپ کس کے حوالے کر کے جائیں گی؟ تو کہا بیٹا یہ کل بتاؤں گی۔ تو دوسرے دن سحری کے وقت رات کے کسی حصے میں بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ کل تم نے سوال کیا تھا اس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور پھر کہنے لگی کہ تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ تو انہوں نے سیدھا ہاتھ دیا کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے، تو سیدھا ہاتھ لے کر تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ اللہ میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ماں کے دل میں جب اللہ ہوگا تو اپنی اولاد کو بھی اللہ سے ہی جوڑے گی، اور اللہ سے جڑنے والی اولاد پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ تو یہ میں ہمیں ضرورت نہیں، ایسی خواتین ہماری ضرورت نہیں، ہماری آج سب سے بڑی ضرورت ایسی شرم و حیا کا پتلا مائیں ہیں، ایسی صفات اور تعلق مع اللہ میں ڈوبی ہوئی خواتین ہیں۔ وہ مسلمان بنیں گی تو ہم مسلمان بنیں گے، جب تک ہماری عورتیں مسلمان نہیں بنتی ہم کہیں کے نہیں ہیں، ہماری مسلمانی نام کی ہے۔ خواتین کے بغیر مرد کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہمارا پہلا مدرسہ ہی عورت ہے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ عورت کے اثرات نسلوں میں چلتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی والدہ، ہم ان کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ تو چراغ ہیں، ان کی ماں سورج ہے۔ یہ ماں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، ایسی اخلاص کا پیکر ہوتی ہیں۔ ان کی گودوں میں جو مینارہ نور ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، ساری دنیا ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی ہے، واہ کیا بات ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس گود میں یہ مینارہ نور بنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی والدہ روزانہ صرف درود شریف کی 5000 تسبیحات روزانہ، صرف درود شریف کی۔ اور قرآن مجید کی یومیہ ان کا فمی بشوق منزل کی ترتیب تھی، روزانہ ایک منزل تلاوت فرماتی تھیں 11 مہینے، اور جب رمضان آتا رمضان تو ان کی ایک منزل پھر نہیں، پھر روزانہ ایک قرآن مجید مکمل فرما کر 10 پارے مزید تلاوت فرماتی تھی۔ قرآن مجید کی پکی اور جیدہ مضبوط حافظہ، تشابہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، پتھر کی لکیر کی طرح دل پہ نقش تھا۔ حالانکہ یہ قرآن پاک اپنے شوہر سے حفظ کیا تھا، شادی کے بعد حفظ کیا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے والد کا نام بھی اسماعیل ہے، مولانا اسماعیل کاندیلوی۔
وہ ان سے شادی اس لیے کی تھی کہ ہمارے خاندان میں دین آ جائے. تو شادی کے بعد مولانا اسماعیل کاندیلی رحمہ اللہ نے بیوی کو کیا کیا؟ قرآن پاک کا حافظ بنایا اور پھر اس کے بعد پھر ایسی بنی. اب دیکھو اس کاندلہ کے اس خاندان کی پھر اللہ نے کیسی قبولیت کا فیصلہ کیا. آج پورے عالم میں اس خاندان کے فیض کو اللہ نے پھیلایا. وہ قادر ہے، قدیر ہے. فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کو بھی قتل کے گناہ سے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا، آسیہ نے کہا نہیں، لا تقتلو، خبر اس کو قتل نہیں کرنا. بیوی ایسی ہو تو فرعون کو بھی اس قتل سے بچا دیا. کبھی کبھی آدمی سوچتے ہیں فرعون جیسا بدماش کوئی عام آدمی، عام بدماش تو نہیں تھا نا. کیسا بد کردار اور کیسا آدمی تھا. لیکن یہ آسیہ جب اللہ کی بننا اس نے چاہا تو اس فرعون کی فرعونیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی. اس لیے یہ کہنا کہ آج ماحول ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، دائیں بائیں یہ ہو رہا ہے، ماحول معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ارے میں کمزور ہوں، وہ تو کمزور نہیں ہے. فرعون کے گھر کا کیسا ماحول ہوا ہوگا؟ فرعون کے گھر میں کوئی تعلیم ہوتی تھی؟ فرعون جو ہوا، اب فرعون کے گھر میں آسیہ اور یہ مقام صدیقیت کو پہنچی تھی جو نبوت سے نیچے ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے صدیقیت. یہ آسیہ اس مقام صدیقیت کو پہنچی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، خواتین میں کامل اتنی نہیں ہوئی، لیکن حضرت مریم اور حضرت آسیہ کامل ہوئی. تو بس باتیں تو بہت ہیں، صرف اتنی بات آج کرنی ہے کہ آج ہماری خواتین بھی وہی احترام، وہی تقدس، وہی عظمت کی حامل ہیں. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی حفاظت کی فکر کی جائے. اور حفاظت میں اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جوڑ دیں گے، علم نبوت کے ساتھ ان کو جوڑ دیں گے، علم وحی کے ساتھ ان کو جوڑ دیں گے تو اللہ جل شانہ خود ہی ان کا محافظ بن جائے گا. مدرسہ عائشہ میں داخلے چل رہے ہیں، روزانہ 10 سے 12 وہ معلمات تشریف لاتی ہیں اور داخلوں کی کارروائی ہوتی رہتی ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنی جو ہے وہ رشتہ داروں کی بچیوں کو، اپنی بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، ان کو اس طرح متوجہ کریں. کسی کی زندگی محفوظ ہو جائے، کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے، پورا خاندان محفوظ ہو جائے گا. اور ان بچیوں کو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دی. آپ ان کو زیور دیں گے تو مٹی تھا مٹی ہو جائے گا. آپ ان کو 10,000 کا سوٹ دیں گے وہ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ان کو قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دی، آپ نے قرآن مجید پڑھنا سکھا دیا، آپ نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ ان کو سکھا دیا، موٹے موٹے مسئلے مسائل علم سکھا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی نور نبوت اور علم نبوت کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، بس آپ کی نہر کبھی خشک اللہ نہیں کریں گے. اس دریا اور سمندر کے ساتھ جو جوڑ دیا اس کی زندگی ہری بھری رہے گی انشاءاللہ. ہماری کتنی ایسی خواتین ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے 5-6 سال یہاں پڑھا، آج ان کی زندگیاں برادری کے سامنے ہیں، آج ان کے شب و روز برادری کے سامنے ہیں، آج ان کی یہ غمی خوشی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. انہی کا یہ جو ہے وہ یہ انہی کا فیض ہے، اور جو بھی آتا ہے تو وہ محروم نہیں رہتا. اس لیے ہم اس کی فکر کریں، کوشش کریں اور اپنی جگہ دعا بھی کریں. اللہ جل شانہ جتنے بھی بنین اور بنات کے مدارس ہیں سب کو اس امت کی تعلیم و تربیت، ماحول معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ قبول فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک. تو سب اس کی فکر کریں گے. اب ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں. ہم نے اپنی حیثیت کا کہا سنا، وہ اللہ بہت اونچا ہے. آنکھیں بند کر لیں، دائیں بائیں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دین دنیا آخرت کی بھلائی مانگیں.
دل میں استغفار کریں زبان ہلائے بغیر۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا